وآلہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کر کے، اس پہ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے اپنے لیے ان گنت نفع تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، طریقوں کو سنا، چیزوں کو سنا، اور چیزوں کو سن کے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور آج پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے انہوں نے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کر لیا۔ ہم نے بھی سنا غار ثور میں ابوبکر صدیق کو کاٹا، کس نے؟ سانپ نے۔ یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، مجوسیوں نے بھی، غیر مسلموں نے بھی، ہر اس قوم نے جو غیر مسلم ہے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہوں نے بھی سنا، انہوں نے تحقیق کی کہ دیکھو یہ سانپ کے کاٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگایا ہے، تھوک میں دیکھتے ہیں ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا؟ تھوک لگایا۔ ہم کہیں گے بھائی وہ تو نبی تھے، نبی کی ذات شفا ہی شفا تھی۔ دوسری طرف آؤ، دو صحابی ہیں، ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں قافلے میں گئے، راستے میں قبیلہ آیا، اس سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا، ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا، اس صحابی نے کیا لگایا؟ کیا لگایا؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنا تھوک لگایا۔ اور میرے بھائیوں یہ تو نبی اور صحابی ہیں، اور ڈنگروں کو دیکھو، ان جانوروں کو دیکھو، یہ گائے، بیل، کتا، یہ گدھا جب زخم ہو جائے اس کے اوپر کیا لگاتا ہے؟ اپنی زبان سے۔ اس کو کس ڈاکٹر نے بتایا؟ اس نے کہاں ریسرچ کی؟ اس نے کہاں تحقیق کی؟ انہوں نے ریسرچ کی، اور آج سلائیوا تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی، اور آج لافنگ تھراپی، لافٹر تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ انہوں نے ریسرچ کی، ایک ایک لفظ کے اوپر تحقیق کی، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بولنے سے کیا ہوتا ہے، یہ لفظ نکلنے سے جسم میں کیا آتا ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا جو بندہ ایسے زبردست کلمات کہے گا کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، انہوں نے سلامتی کو کہا یہ تو پیس ہے، پیس ہے۔ یورپ نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور کہا جس کا مائنڈ پیسفل ہو گیا، جس کا برین پیسفل ہو گیا، جس کا ذہن پرسکون ہو گیا، اس کا جسم سارے کا سارا پرسکون ہو گیا۔ میرے بھائیوں انہوں نے تحقیق کی، اور آج سوگ تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو تمہیں کوئی تحفہ دے اس کو رد نہیں کرنا۔ یورپ نے ریسرچ کی، خوشبو سے کیا ہوتا ہے، اس سے زندگیوں میں کیا افیکٹ پڑتے ہیں، انہوں نے ریسرچ کی، اروما تھراپی علاج بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں کی، یورپ نے ان باتوں کے اوپر ریسرچ کی، سپیچ تھراپی علاج بنا دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویوں کے اوپر، انداز کے اوپر، طریقوں کے اوپر ریسرچ کی، CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی علاج بنا دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے اوپر ریسرچ کی، ایٹنگ تھراپی علاج بنا دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے پہ ریسرچ کی، واٹر تھراپی علاج بنا دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے اوپر ریسرچ کی، واکنگ تھراپی علاج بنا دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے اوپر ریسرچ کی، سلیپنگ تھراپی، سلیپ ڈس آرڈر تھراپی بن گئی، علاج بنا دیا۔ انہوں نے وضو کے اوپر ریسرچ کی، واٹر تھراپی، ریفلیکسو تھراپی، غسل کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی، میگنیٹو تھراپی علاج بنا دیا۔ میرے بھائیوں ہم نے بھی سنا، انہوں نے بھی سنا، بتاؤ ہم نے سنا، نعرہ تکبیر بلند کیا، زور زور سے کہا، نعرہ رسالت بلند کیا، صرف اپنے جوش کو ٹھنڈا کیا۔ انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے عملاً اپنے گھروں میں رائج کر لیا، اپنی زندگیوں میں رائج کر لیا، اپنے اداروں میں رائج کر لیا، اور آج وہ لوگ نبی کے طریقے سے اپنی قوموں کو
فائدے پہنچا رہے ہیں، اور ہم سب ان کی بنائی ہوئی ان کی ریسرچ کی ہوئی دوائیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کسی نے آپ کو بتایا نہیں۔ تمہارے پاس وہ دین ہے جو دین ساری کائنات کے دینوں پہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ تمہارے پاس وہ علم ہے جو ساری کائنات کے کچے اور پکے مکانوں میں جانے کے لیے آیا۔ تمہارے پاس وہ ہے جو عالم کفر کے پاس نہیں، اور وہ ایمان ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ ضابطہ حیات ہے، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ جو اس پہ چلے گا عزت پائے گا، جو نہیں چلے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں ذلت اس کا مقدر ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں جو پہلے غلطیاں کی، جو کوتاہیاں کی، جو سرزشیں ہوئی، اللہ ساری ان کوتاہیوں کو، سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جو جان بوجھ کے کیے، جو انجانے میں کیے، جس کو گناہ سمجھتے نہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔